حضرات مکرم، جب کربلا کی بات ہوتی ہے تقاریر سنیے، کتابیں پڑھیے، روایات کو کھنگالیے، ہر جگہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پیاس کی پکار تھی، وہاں پانی کی طلب تھی، العطش کی صدائیں تھیں۔ بے شک جب بھی کربلا کا ذکر ہوگا اور مظلوم کربلا کا ذکر ہوگا، وہ پیاس کی شدت کا ذکر ساتھ ہوگا۔ لیکن میں جسارت کروں گا یہ سوال کرنے کی کہ جن ظالموں نے پانی کی بندش کی تھی، کیا انہوں نے کھانے کی بندش نہیں کی ہوگی؟ ظاہر ہے سامان خورد و نوش سب چیزوں کی بندش ہوگی، لیکن ہر جگہ ذکر پانی کی طلب کا ہوتا ہے، پیاس کی تڑپ کا ہوتا ہے، لیکن روٹی کا ذکر کہیں نہیں اور بھوک کا ذکر کہیں نہیں۔ اس کا سیدھا سادہ آسان جواب ایک یہ ہے کہ اگر بھوک بھی ہو پیاس بھی ہو تو پیاس کی شدت زیادہ ہوتی ہے، تو اس شدت کی وجہ سے اس کا ذکر زیادہ ہونا ہے۔ میں بھی مانتا ہوں، بے شک درست ہے، پیاس کی شدت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے پیاس کا تذکرہ زیادہ ہوگا، لیکن یارو زیادہ ہوگا نا، کہیں تھوڑا بہت بھوک کا ذکر بھی ہو جانا چاہیے تھا، کہیں تو روٹی کی طلب کا بھی ذکر ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن واقعہ کربلا میں پانی کی طلب کا ذکر تو ملے گا، روٹی کی طلب کہیں نہیں ملتی۔ آخر کیوں؟ اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ سبب کیا ہے؟ میں عرض کروں گا، اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیے۔ آپ گھر میں تشریف فرما ہے، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر گئے، دیکھا ایک پریشان حال شخص ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ جی میں بڑا پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دیجئے۔ آپ نے سوچا پیاسے کو پانی پلانا تو اچھی بات ہے، آپ اندر آئے، پانی اس کو پلایا، وہ سیراب ہوا، رخصت ہو گیا، آپ گھر واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر کسی اور شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر گئے، دیکھا ایک اور شخص کھڑا ہے پریشان حال۔ ہاں جی کیا بات ہے؟ جی میں بہت بھوکا ہوں، مجھے روٹی کھلا دیجئے۔ تو آپ نے سوچا اگر پانی پلانا ثواب ہے تو روٹی کھلانا بھی تو ثواب کا کام ہے۔ آپ اندر واپس آئے، روٹی اٹھائی، تھوڑا سالن رکھا، بیٹے کو دیا، جاؤ بیٹے باہر ایک فقیر کھڑا ہے، جا کے اس کو یہ روٹی دے آؤ۔ یارو ذرا سوچو، جب مانگنے والے نے پانی مانگا تھا تو آپ نے اسے فقیر نہیں سمجھا تھا، بھکاری نہیں سمجھا تھا، لیکن جب اس نے روٹی مانگی ہے تو اسے فقیر کہا ہے، بھکاری کہا ہے۔ یارو پتہ یہ چلا کہ پانی کا مانگنا بھیک مانگنا نہیں ہے، اور روٹی کا مانگنا بھیک مانگنا ہے۔ یارو جو یزید سے زندگی کی بھیک نہیں مانگتا، وہ تم سے روٹی کی بھیک کیسے مانگ سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، صاحبزادہ غزالی سلام۔ یارو اگر آج ہم حسینی کہلاتے ہیں تو یہ محض کہلانے کی بات نہیں ہے، ہم اپنے عمل سے اس کو ثابت بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ حسینیت قربانی کا نام ہے نا۔ تو ہم تو آج تک قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں، ہماری تاریخ قربانیوں سے رقم ہے۔ حضرات مکرم، میں نے اگر اس سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا تو شاید اس محفل کا رنگ کچھ اور ہو، لیکن میں نہیں چاہوں گا، یہ اتنا خوبصورت رنگ ہے، امام عالی مقام کا ذکر ہے، بس ہم تو اسی صدا کے ساتھ رخصت چاہتے ہیں کہ مولا زندگی میں رہیں تو حسین کی غلامی میں، اور وہاں پر جائیں تو حسین کے سائے میں۔ اور ایک بات مزید عرض کر دوں، یارو دیکھو پاکستان میں بہت سی جگہوں پہ سرداری نظام ہے نا، تو کیا خیال ہے مثلا کسی علاقے کا کوئی سردار ہو، وڈیرہ ہو، جاگیردار ہو، اس علاقے میں اس وڈیرے سے پنگھا لے کے آپ وہاں پر سکون سے رہ سکیں گے؟ نہیں، ظاہر بنا کے رکھنی پڑے گی۔ تو یارو جس کو جنت میں جانا ہو نا، تو اس کو جنت کے سردار سے بگاڑنی نہیں چاہیے۔